جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات گرامی، اسٹیج پر تشریف فرما موقر اور محترم حضرات علماء کرام، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آج اس ادارے میں جلسے کے اسٹیج پر چند باتیں عرض کرنے کے لیے آج حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں، جس ادارے سے میں نے بھی سن 1986 اور 87 کے کچھ حصے میں یہاں رہ کر اس ادارے کے فیض سے اکتساب کیا۔ اس وقت یاد آتے ہیں ہمارے اساتذہ کرام حضرت مولانا عبدالرشید صاحب، جو اس مدرسے کے بانی اور محتمم ہیں، مولانا عبدالشکور صاحب جو بارسوئی کے رہنے والے تھے، مولانا نعیم الدین صاحب جو کٹھال باری کے رہنے والے تھے، مولانا محمد یوسف صاحب جو منجھوک کے رہنے والے ہیں اور اب بھی باحیات ہیں، اللہ ان کی حیات کو دراز فرمائے، اور حافظ علیم الدین صاحب جو درج حفظ کے استاد تھے۔ یہ 5 حضرات اس باغ کو سینچ رہے تھے اور دور دراز سے لوگ آتے تھے اور نہ کچھ یہاں سے لے کر جاتے تھے۔ اس ادارے کو ایک اہمیت اور فضیلت حاصل ہے کہ جو ذرہ بھی یہاں آیا وہ آفتاب بن کر چمکا۔ اللہ تعالی ہمارے ان اساتذہ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ تقریر تو ہوتی رہتی ہے، وقت کی تحدید اور وقت کی قلت ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلی بار میں اس ادارے میں کسی جلسے میں شرکت کر رہا ہوں۔ تمنا یہ تھی کہ بیٹھ کر پرانی 2-4 باتیں عرض کروں۔ آج سے 2-4 سال پہلے کئی مرتبہ مسلسل میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں خواب میں مدرسہ قاسم العلوم منجھوک آیا ہوں اور وہاں بڑی بڑی عمارتیں ہیں اور وہاں حدیث کی پڑھائی ہو رہی ہے، اونچے درجے کی کتابوں کی پڑھائی ہو رہی ہے۔ اس وقت اتنی عمارت بھی نہیں تھی، اب تعلیم بھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ جس آدمی کو جس سرزمین سے محبت ہوتی ہے، خواب میں بھی وہ اس کو ضرور دیکھا کرتا ہے۔ بظاہر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وسائل تو کچھ نہیں ہے، وہاں حدیث کی تعلیم کیسے ہوگی، لیکن سمجھ رہا تھا شاید اگلے زمانے میں کوئی وقت آ جائے کہ اس ادارے میں حدیث کی تعلیم ہو۔ اللہ کا شکر ہے
میرا وہ خواب سچا ہوا، اور اس خواب کی تعبیر آج میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور آپ حضرات بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کا ختم ہوگا، ختم بخاری شریف پر جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ جو حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہیں وہ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کا فضل اور احسان ہوگا، اور شرائط دعا ہمارے اندر پائی جائیں گی تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ یہاں کے 4 استاذ میرے پاس گئے تھے دعوت دینے کے لیے، اور ان کے کچھ اور بھی کام ہوں گے۔ انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہاں افتاء کی بھی پڑھائی چل رہی ہے۔ ماشاءاللہ افتاء میں بھی 10-12 بچے ہیں جن کو فقہ اور فتاوی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ قابل فخر یہ بھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس خدمت کو بھی قبول فرمائے۔ بہت سے درجہ حفظ کے بچے بھی فارغ ہوئے ہیں، ان کی بھی دستار بندی ہونی ہے۔ اللہ ان لوگوں کو بھی نیک اور صالح بنائے۔ بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کے بارے میں پوری امت نے یہ قبول کر لیا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اور ہے تو وہ بخاری ہے، اور جب سب سے صحیح کتاب بخاری ہے تو اس کے جو مصنف اور محدث ہیں وہ تمام محدثین میں سب سے اعلیٰ درجے کے محدث ہیں۔ امام بخاری کے بارے 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری یتیم تھے، باپ مر گیا، یتیم ہو گئے۔ ماں نے تعلیم کی کفالت کی اور تعلیم کا بندوبست کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں کسی کا باپ مر جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ تو برباد ہو گیا، دنیا میں کیا کرے گا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بہت سے یتیم بچے وہ ہیں جو دنیا میں انہوں نے اتنی بڑی خدمت کی ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ پوری دنیا اس کو فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے بڑی فضیلت ہے اس کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ عمران سمع منی مقالتی، جس نے اللہ خوش و خرم اور تازہ رکھے اس کی زندگی کو بہاروں والی زندگی بنا دے۔ جس نے میری بات کو سنا، اس کو یاد کیا اور دوسرے تک پہنچایا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرا جو خلیفہ اور نائب ہوگا آپ اس پر رحم کیجئے، کرم کیجئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء اور نائبین کون ہیں؟ حضور نے فرمایا، الذین یروون احادیثی ویعلمونها الناس، میرے بعد وہ لوگ جو حدیثوں کو حاصل کریں گے اور پھر دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے، وہ میرے خلفاء ہیں، نائب ہیں۔ لہٰذا جو لوگ حدیث کو حاصل کرتے ہیں اور حدیث کو پڑھاتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ چونکہ 12 منٹ کا وقت ہے تو میں 12 منٹ ہی میں اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ان مقررین میں نہیں ہوں کہ زبردستی گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریر کروں۔ آخر میں ایک بات صرف عرض کر دیتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں حدیث کی جتنی بھی تعلیم ہوتی ہے اور جو بھی پڑھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا سلسلہ اور سند شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے، چاہے وہ جس مکتب فکر کے ہوں۔ حضرت سے پہلے سیاہ ستہ کی پڑھائی نہیں ہوتی تھی ہندوستان میں باضابطہ طور پر۔ حضرت کی وہ خدمات ہیں جو بیان سے باہر ہے۔ حضرت نے شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب سلوک اور طریقت کو حاصل کیا اور علوم ظاہری اور باطنی سے لیس ہو گئے تو پھر مکہ اور مدینے کا سفر کیا، حرمین شریفین کی زیارت کی،
اور وہاں ان کو کچھ مبشرات نظر آئے، کچھ الہامات ہوئے، کچھ سچے خواب انہوں نے دیکھے، جن کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کیا ہے، کتاب میں جس کا نام ہے فیوض الحرمین۔ فیوض الحرمین میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر کے پاس مراقب تھا، مراقبہ کر رہا تھا، اور میری توجہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف تھی، تو میں نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی قبر سے، آپ کے روضہ اطہر سے نور کے خطوط نکل رہے ہیں، دھاگے نکل رہے ہیں۔ اس کو دیکھنا ہو آپ اوپر دیکھ لیجئے، دیکھیے کتنے رنگ کے ایسے ایسے لگے ہوئے ہیں آپ کے یہاں۔ تو حضور کی قبر مبارک سے نور کے خطوط، جیسے سورج صبح کے وقت نکلتے ہیں اس کی شعاعیں نکلتی ہے، بے شمار آپ کو نظر آئیں گے۔ فرمایا اسی طرح سے نور کے خطوط نکل رہے تھے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی جو شخص حدیث کی خدمت کر رہا تھا وہاں وہ نور پہنچ رہا تھا۔ یہ مکاشفہ ہے محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ اس کے بعد حضرت نے لکھا کہ میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ جو لوگ حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہیں وہ حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول رہیں۔ جو لوگ اس کام میں لگے رہتے ہیں براہ راست نبی کریم علیہ السلام کے قلب کا تعلق نور کے طور پر ان کے ساتھ ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ خدمت حدیث کرتے اس کو بھی قبول فرمائے، اور جو پڑھتے اس کو بھی قبول فرمائے۔ لیکن عزیز دوستو، پڑھنا اور پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ ہو۔ بلا عمل کے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث، یہ قرآن، یہ دین کا علم انسان کے لیے وبال جان ہے۔ اگر وہ شخص اس پر عمل نہ کرے، علم ہے عمل کے لیے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج علم تو عام ہو گیا پر عمل عام نہیں ہوا۔ 500 کے آبادی کی مسجد میں 5 نمازی بھی نہیں ہوتے، اور حفاظ اور علماء ڈھونڈیں گے تو 25 مل جائیں گے۔ عمل کی ضرورت ہے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں، کفریہ